بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اسی مناسبت سے، اسی نسبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول کی سیرت کے بیان کا تعلق صرف ربیع الاول ہی سے نہیں ہے، بلکہ پورے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا چاہیے۔ کوئی ایسا عنوان نہیں ہے کہ جس میں تمام چیزیں آ جاتی ہوں، ایک یہ سیرت ہی کا عنوان ہے جو اپنے اندر تمام چیزوں کو، تمام عنوانات کو سمیٹے ہوئے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی 4 یا 5 ہفتے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک ہمارے سامنے اللہ کے رسول کی زندگی کا ایک خلاصہ آ جائے، تاکہ ایک عام مسلمان، ایک عام مومن، ایک ہمارا جوان اللہ کے رسول کی زندگی کے متعلق اس کو معلوم ہو اور اس کو واقفیت ہو ہمارے نبی کی زندگی کیسی تھی، ہمارے نبی کس طرح سے زندگی گزارا کرتے تھے۔ ہم نے پچھلے سال بھی پورے مہینے یہ سلسلہ شروع رکھا تھا، اس سے پچھلے سال تو قریب 1 مہینہ نہیں بلکہ 22 ہفتوں تک، قریب سال ہی 6 مہینے کے قریب ہوتے ہیں، تو اس 22 ہفتوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا تھا، اس مبارک تذکرے کو کیا تھا۔ تو پوری تفصیل ہمارے سامنے آ چکی ہے، لیکن ہر دن نبی کے تذکرے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم ہمیں حکم دیتا ہے کہ نبی پر درود پاک پڑھتے رہو، سلام بھیجتے رہو۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے رہے، صحابہ کا طریقہ رہا ہے، بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ تو نبی کا جتنا نام لیا جائے گا اتنی ہی ہماری روح پاک ہوگی، ہماری زندگی پاک ہوگی، ہماری زندگی اور ہمارا جو جسم ہے وہ خوشبودار بنے گا۔ ہماری مجلسیں پاک ہوں گی، جن میں اللہ کے رسول کا ذکر کیا جائے گا، جن مجلسوں میں اللہ کے رسول کا نام لیا جائے گا وہ مجلسیں بابرکت ہوں گی۔ تو اپنی زندگی کو مبارک بنانے کے لیے، اپنی محفلوں کو بابرکت بنانے کے لیے، اپنی زندگی میں امن، چین، سکون اور اپنے جسم کو خوشبودار بنانے کے لیے ہمارے اوپر ضروری ہے، لازم ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے رہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شریف النفس تھے اور بڑے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ بچپن ہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں کی کفالت کرنے والا، بیواؤں کا سہارا اور غریبوں کی حاجت روائی کرنے والا صادق اور امین کفار مکہ آپ کو کہتے تھے۔ آپ کا خاندان اور آپ کا قبیلہ قریش کے اندر، مکے کے اندر سب سے اعلیٰ خاندان اور سب سے اعلیٰ قبیلہ تھا۔ آپ نسب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ تھے، آپ حسن کے اعتبار سے بھی اعلیٰ تھے، آپ ہر اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو فوقیت عطا فرمائی تھی۔ تو آپ 9 ربیع الاول، جو یہ مہینہ شروع ہو رہا ہے چاند کا عربی مہینہ، اس کی 9 تاریخ کو، 9 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے۔ ایک عام الفیل، یعنی عام الفیل کا پہلا سال تھا۔ عام الفیل جو واقعہ ہوا ہے اس کی طرف میں ہلکا سا اشارہ کر آگے بڑھوں گا۔ ہاتھیوں والے کا یہ قصہ آپ نے سنا ہوگا، ہاتھیوں والا لشکر۔ اللہ کے رسول کی پیدائش سے 40 یا 50 دن پہلے، صرف 40 یا 50 دن پہلے، ابرہا نامی ایک گورنر تھا، وہ اپنا قافلہ لے کر، جس کے اندر 10 سے 13 ہاتھی تھے، اور ایک ہاتھی اس کا اپنے لیے بہت اعلیٰ قسم کا، بہت شاندار اس نے رکھا تھا، وہ ان پر سواری کرتے ہوئے اور اپنے لشکر کو لے کر مکے پر، خانہ کعبہ پر، خانہ خدا پر حملہ کرنے کے لیے آیا۔ جب کعبے کے بالکل قریب پہنچ گیا، آبادی کے قریب پہنچ گیا، تو مکے والوں کو
اور اہل قریش کو، مکے میں رہنے والے لوگوں کو اندازہ تھا کہ اگر یہ خانہ خدا سے چھیڑ چھاڑ کرے گا، اس پر حملہ کرے گا تو اللہ کا عذاب اس پر آنا لازم اور ضروری ہے۔ تو مکے کے اندر جتنے لوگ رہتے تھے، مکے کی آبادی میں جتنے بچے جوان بوڑھے تھے، تمام کے تمام نے آبادی کو چھوڑا، اپنے گھروں کو چھوڑا اور پہاڑوں میں، غاروں میں جا کر چھپ گئے، پہاڑوں میں جا کر انہوں نے پناہ لے لی کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے اس لشکر پر، اس عذاب کا ہم شکار نہ ہو جائیں۔ سب کو حضرت اللہ کے رسول کے دادا خواجہ عبد المطلب مکے کے متولی تھے، ذمہ دار تھے، ان کو بھی یہ اندازہ تھا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس لشکر کا مقابلہ کر سکوں۔ آپ اس کا اندازہ اس واقعے سے بھی ذکر کریں گے کہ جب عبد المطلب کے 100 اونٹ ابرہہ نے مکے میں داخل ہوتے ہی گرفتار کر لیے اور ان کو اپنے پاس باندھ کر لے گیا، تو لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ عبد المطلب اپنے اونٹ چھڑا کر لائیں اور اس سے مقابلہ کریں، لیکن عبد المطلب سیدھے ابرہہ کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ میرے اونٹ مجھے دے دو۔ ابرہہ نے حیرت کے ساتھ کہا کہ میں تو مکے پر اتنی بڑی چیز پر، خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں اس کی فکر نہیں ہے، اپنے اونٹوں کی فکر ہے، تم کیسے آدمی ہو؟ مجھے حیرت ہو رہی ہے تمہیں دیکھ کر۔ مجھے تو لگا تھا کہ مکے کا سردار آ رہا ہے، قریش کا سردار آ رہا ہے، خانہ کعبہ کا متولی آ رہا ہے، کوئی اہم گفتگو کرے گا، کوئی بڑا معاہدہ کرے گا، کوئی دھمکی دے گا، جنگ کی بات کرے گا، تم تو صرف اونٹوں کی بات کرتے ہو۔ تو حضرت خواجہ عبد المطلب نے جو اس کو جواب دیا، کہا کہ اونٹوں کا ذمہ دار اور مالک میں ہوں، خانہ خدا جو یہ اللہ کا گھر ہے اس کا ذمہ دار اللہ خود ہے، مجھ پہ اونٹوں کی ذمہ داری ہے کہ میں اونٹوں کی حفاظت کروں، اللہ تبارک تعالیٰ پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے۔ تو یقین تھا اہل مکہ کو کہ اس لشکر پر، اس قافلے پر عذاب آئے گا، تو وہ تمام کے تمام اپنے گھروں سے نکل کر وادیوں میں پناہ لی، انہوں نے پہاڑوں میں پناہ لی۔ جب یہ آگے کی طرف اپنے لشکر کو بڑھاتا ابرہہ حملہ کرنے کے لیے، تو اونٹ آگے نہیں بڑھتے تھے، جس سمت میں خانہ کعبہ تھا اس سمت میں اونٹ آگے نہیں بڑھتا، دائیں بھی چلتا، بائیں بھی چلتا اور پیچھے کی طرف بھی چلتا، لیکن جب اس کو آگے کی طرف چلایا جاتا تو بیٹھ جاتا اور آگے نہیں چلتا تھا۔ خوب مارتے، کچوکے دیتے اور ہر طرح سے کوشش کرتے کہ اونٹ آگے بڑھ جائیں، لیکن وہ ہاتھی آگے بڑھ جائیں، لیکن وہ آگے نہیں بڑھتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر وہ عذاب بھیجا کہ آسمان سے ابابیل کی شکل میں پرندے آئے، چھوٹے چھوٹے، اور ان کی چونچوں کے اندر کنکریاں تھی، باریک باریک چھوٹے چھوٹے دانے تھے، ایک دانہ چونچ میں تھا، ایک دانہ ایک پنجے کے اندر اور ایک دانہ دوسرے پنجے کے اندر، گویا کہ ایک پرندے کے پاس 3 ہتھیار تھے۔ جس ہاتھی کے اوپر، جس انسان کے اوپر وہ گرتا، وہ اس طرح سے بکھر جاتا تھا، اس طرح سے پھٹتا تھا جیسا کہ آج ہم سنتے ہیں کہ کہیں پر حملہ ہوا اور انسانوں کے چیتھڑے اڑ گئے۔ تو گویا کہ اس وقت کی جو وہ کنکریاں تھی، آج کا ایٹم بم کہا جا سکتا ہے۔ جب وہ کہیں اس طرح کے حملے ہوتے ہیں تو آدمیوں کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں اور گاڑیوں کے زمین پھٹ جاتی ہے، تو اس طرح سے زمین پھٹتی تھی، آدمی کے چیتھڑے اڑتے تھے، اور اس کو تشبیہ دی گئی ہے کہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح حملہ ہونے کے بعد وہ شخص ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طرح سے خانہ خدا کی حفاظت کی اور ان پورے کے پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب جو اس کا سردار تھا ابرہہ، یہ واپس لوٹتا ہے اپنے مقام کی طرف جہاں سے لشکر لے کر آیا تھا۔ وہاں پر جب پہنچا تو راستے ہی میں اس کو کئی طرح کی بیماریاں ہو گئیں۔ وہیں پر جب حملے کا اثر اس پر ایسا تھا کہ اس کی انگلیاں ساری کی ساری جھڑ گئیں اور اس کے جسم پر کھال نام کی چیز نہیں بچی، بالکل ایسا ہو گیا جیسا کہ مرغے کو یا پرندے کو، چوزے کو کھال اتار دیتے ہیں اور وہ بالکل منڈا ہو جاتا ہے، اس طرح سے بالکل ننگا ہو گیا، جسم پر کوئی بال، کوئی چیز، کوئی کھال نام کی نہیں بچی تھی، انگلیاں اس کی جھڑ گئی تھیں، ہاتھ اس کے چھل ہو رہے تھے، پیر اس کے کٹ رہے تھے۔ پھر جب وہ اپنے مقام پر پہنچتا ہے تو لوگوں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ عبرت بنایا اس کو۔ لوگوں نے دیکھا کہ جو ابھی چند دن پہلے یہاں سے ایک قافلہ ایسی شان اور شوکت کے ساتھ گیا تھا، ایسا ہنگامے کے ساتھ گیا تھا، ایسا جشن منا رہا تھا، آج اس کا سردار چند دن بعد واپس لوٹا ہے تو اس حال میں ہے
کہ اپنے جسم کا بھی وہ مالک نہیں ہے اور موت کے لیے تڑپ رہا ہے۔ پھر وہاں پہنچ کر اس کا سینہ پھٹا، سینہ پھٹ کر چھاتی باہر ہو گئی اور سینے سے دل باہر نکلا۔ باہر جب دل نکلا تو کچھ دیر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ ایسی عبرت کی موت اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی۔ تو یہ عام الفیل، یہ اسی سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، اور آپ کی پیدائش سے یہ واقعہ 40 یا 50 دن پہلے ہوا ہے۔ اس واقعے کے بعد آپ 40 یا 50 دن بعد اس دنیا میں تشریف لے آئے، اور 20 اپریل تھی، جیسے اب یہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل یہ ہمارے انگریزی مہینے ہیں، تو اس انگریزی مہینے کے اعتبار سے تاریخ 20 اپریل تھی اور 571 عیسوی۔ آج سن 2026 چل رہا ہے، تو اس وقت میں 571 عیسوی اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے یہ عیسوی تاریخ چلی آ رہی ہے، ہجری، اور جو چاند کی تاریخ جس سے ہم اپنے دینی اور اسلامی حساب لگاتے ہیں، رمضان کا اور عید الاضحیٰ کا، بقرہ عید کا، عید کا جو حساب کتاب ہم دیکھتے ہیں وہ چاند کے مہینوں سے ہمیں دیکھتے ہیں۔ تو وہ ہجری کیلنڈر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کی ہے اس وقت سے ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا ہے، اور عیسوی کیلنڈر کا آغاز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہوا ہے۔ تو 571 عیسوی تھی اور 20 اپریل تھا، پیر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی، اس کائنات کے دلارے اور آقائے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے اللہ کے رسول کی سیرت پر بیان کرنے سے پہلے 2 جمعے پہلے یہ بیان کیا تھا کہ نبی پر درود کیوں ضروری ہے، اور نبی پر کا جب نام لیا جائے تو ہمیں درود پڑھنا چاہیے، کتنا ثواب ملتا ہے، وہ پوری تفصیل آ چکی ہے۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں بہت دیر سے 50 مرتبہ ان 5 سے 7 منٹ کے اندر اللہ کے رسول کا نام آ گیا ہوگا، لیکن ہمارے لوگ بس صرف اپنا ہلکا سا ہونٹ ہلاتے ہیں، اور کسی نے پڑھا کسی نے نہیں پڑھا۔ اگر میں تھوڑا زور سے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دوں گا تو میرے بعد برابر میں جو نیا شخص بیٹھا ہوا ہے، جو نہیں جانتا کہ کیسے پڑھنا چاہیے یا کوئی بھول رہا ہے، تو اس کو بھی درود پڑھنے کی توفیق ہو جائے گی۔ تو جب نبی کا نام آیا کرے تو تھوڑی آواز سے پڑھ لیا کرو، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے، آپ بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کا جب نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کہنا ہے۔ اللہ کے رسول کی پیدائش کے بعد حضرت آمینہ آپ کی والدہ کا نام ہے، تو وہ فرماتی ہیں، آمینہ بنت وہب کہتی ہیں کہ جب میرے لاڈلے کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا ہے، ایک نور باہر آیا اور ملک شام کو اس نے روشن کر دیا۔ میرے جسم سے باہر نکلنے کے بعد پورا ملک شام اس نور سے روشن ہو گیا۔ اللہ کے رسول جب اپنے والدہ کی پیٹ میں تھے تو حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ جیسے اور بچوں پیٹ میں ہوتے ہیں، ماں کو بوجھ لگتا ہے، ماں کو الٹیاں آتی ہیں، کسی کو متلی آتی ہے اور کسی کو کچھ پریشانی ہوتی ہے، تو مجھے کوئی احساس نہیں ہوتا تھا کہ میرے پیٹ میں بچہ بھی ہے، اس کا وزن بھی ہے، کوئی الٹی بھی آ رہی ہے، کوئی کھانا اور جی مچلا رہا ہے، کوئی کھانے سے بیزاری ہو رہی ہے، کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ اللہ کے رسول پیدا ہو گئے تو اس کے بعد کوئی گندا خون نہیں، کوئی فضلہ نہیں، کوئی بیکار کی چیزیں نہیں، سب چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک تھے۔ تو آپ جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو سجدے کی حالت تھی، اور اس طرح سے نور تھا، اس نور سے پورے کا پورا میرا کمرہ روشن ہو گیا، گویا کہ ایسے 14ویں رات کا چاند نکل رہا ہو، ایسا میرے کمرے کے اندر نور تھا، اور پھر وہی نور پھیل کر ملک شام تک پہنچا اور پورا ملک شام روشن ہو گیا۔ آپ کی پیدائش جب ہو رہی تھی اور آپ کے دادا کو بہت زیادہ انتظار تھا کہ میرے بیٹے کا تو انتقال ہو گیا ہے، اب اس کی نسل کا، اس کے وارث کا مسئلہ ہے، تو آپ کے دادا حضرت خواجہ عبد المطلب اپنے مکان کے اندر صحن میں چکر لگا رہے تھے کہ اب خبر آئے، اب خبر آئے، اور شام ہی سے حضرت آمینہ کو درد ذہ ہو رہا تھا، بچے کی تکلیف ہو رہی تھی۔ جو ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ والدہ کو تکلیف اور درد ہوتا ہے، وہ درد نہیں ہوتا بلکہ بچے کی آسانی پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اس وقت تو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ لڑکی کو درد ہے، لیکن اس درد کی وجہ ہی سے بچے کی پیدائش میں آسانی ہوتی ہے۔ اگر درد نہ ہو تو بچہ نہیں ہوگا، اور درد ہوتا ہے تو بچہ آسانی سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے ڈاکٹرز کہتے ہیں اگر درد نہیں ہو رہا ہے تو فوراً آپریشن کر دیتے ہیں۔ تو وہ درد ساری رات رہا، اور صبح کے وقت فجر کی نماز سے پہلے
فجر کی اذان کے بعد، اذان اور نماز کے بیچ کا وقت تھا، جیسے فجر کی اذان ہوتی ہے اس وقت میں سفیدی آسمان پر چھاتی ہے، وہی صبح صادق کی علامت ہوتی ہے۔ جو سفیدی آسمان پر چھائی ہوئی تھی اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور حضرت آپ کے دادا عبد المطلب کو پیدائش کی خبر دی گئی۔ آپ اندر تشریف لائے، بچے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور حرم میں پہنچے، خانہ کعبہ پر اللہ کے رسول کو رکھا اور وہاں پر اللہ کا شکر ادا کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے دادا نے محمد رکھا۔ اس کے بعد آپ چند دن اپنی والدہ حضرت آمینہ کا دودھ پیتے ہیں۔ اس کے بعد بنی سعد کی عورتیں مکے آتی ہیں بچوں کو لینے کے لیے، دودھ پلانے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ گھر آئیں اور آپ کو لے کر گئیں دودھ پلانے کے لیے۔ آپ یتیم تھے، آپ کے دادا آپ کی کفالت کر رہے تھے اور ایک والدہ تھی، تو کوئی عورت یہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس بچے کو لے لوں تاکہ اس بچے سے میرا خرچہ پانی چل سکے۔ ہر عورت آپ کے گھر آئی، جتنی عورتیں بنی سعد سے آئی تھیں، قبیلہ سعد سے آئی تھیں، ہر ایک اللہ کے رسول کے گھر پہنچی، لیکن کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے نہیں لیا۔ ان کا کام اور کاروبار ہی یہی تھا کہ وہ بچے کو لے کر جاتی، دودھ پلاتی، اور اس سے کچھ اجرت ملتی تھی، کچھ پیسہ ملتا تھا، ان کا کام چلتا تھا، کاروبار ان کا یہی تھا۔ اور یہ معلوم تھا کہ اس بچے کا باپ نہیں ہے، تو یہاں سے ہمیں کیا اجرت ملے گی، کیا منافع ملے گا، اس لیے اللہ کے رسول کو کسی عورت نے نہیں لیا۔ اور ساری کی ساری جب اپنے قافلے میں آ گئیں اور چلنے کا وقت ہونے لگا تو ایک اکیلی حلیمہ سعدیہ بس تھی۔ حلیمہ سعدیہ بھی گئیں اللہ کے رسول کے پاس، لیکن نہیں لے کر آئیں، واپس آ گئیں کہ غریب ہے، یتیم ہے، کیا یہاں سے ہمیں امید ہوگی اجرت کی۔ جب تمام عورتوں پر بچے گود میں انہوں نے دیکھے اور صرف میری گود میں بچہ نہیں ہے، تو حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا، جتنی عورتیں میرے ساتھ آئی تھیں سب کی گود میں بچہ ہے، میرے پاس ہی بچہ نہیں ہے، چلو میں اس یتیم کے بچے ہی کو لے کر آ جاتی ہوں، کم سے کم میں ایسی تو ہو جاؤں گی جیسی یہ عورتیں بچے والی ہیں، میرے پاس بھی بہانہ ہوگا کہ ہاں اتنی دور کا میں سفر کر کر آئی ہوں، میرے گود میں بھی بچہ ہے، جو کچھ وہاں سے ملے گا ٹھیک ہے، نہیں ملے گا تو کوئی بات نہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اس بچے کو لے کر آؤ۔ آپ اس بچے کو لے کر آئیں، گھر سے قافلہ مکے کی آبادی سے باہر تھا، تو کچھ ہی دور کی وہ مسافت تھی، کچھ ہی دور وہ چلنا تھا، چند منٹ میں اللہ کے رسول کو گود میں لے کر اپنے خیمے تک پہنچ گئیں اور اپنے قافلے تک پہنچ گئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں بیٹھی اور میں نے دیکھا کہ میرے پستانوں کے اندر خوب دودھ مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ اب تک حالت میری یہ تھی کہ ساری رات میرا بچہ روتا تھا، میرے پاس دودھ ہی نہیں ہوتا تھا، اور ساری رات ہم بیٹھ کر گزار دیتے تھے اور بچے کے منہ میں ایک بوند کا قطرہ دودھ کا نہیں جاتا تھا، لیکن اب میں نے چند منٹ کے لیے اس بچے کو گود میں اٹھایا ہے اور میرا پوری چھاتی میری دودھ سے بھری ہوئی ہے۔ اپنے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھی دائیں جانب سینے کی انہوں نے دودھ پلایا، سیدھی پستان کا، اور جو آپ کا اپنا بچہ تھا حضرت حلیمہ سعدیہ کا دوسرا بچہ، اس کو بائیں طرف کا پلایا۔ کہتے ہیں کہ فوراً میرے شوہر بھی ایک کمزور سی اونٹنی تھی، اس کا دودھ نکالنے کے لیے پہنچے تو اس کے سارے تھن بھرے ہوئے ہیں اور اس کا باغ اچھا لٹک کر بھاری ہو رہا ہے، گویا کہ ابھی ایسی محسوس ہوتی ہے کہ ابھی تازہ بیائی ہوئی اونٹنی ہے اور اس کے نیچے اچھا خاصا دودھ ہے۔ تو گھر کے جتنے برتن تھے تمام کے تمام بھر گئے اور ہم نے خوب جم کر اس دن دودھ پیا۔ وہ پہلا دن تھا ایسا کہ ہم نے پیٹ بھر کر دودھ پیا ہو، پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند منٹ کے اندر ایسی برکت تھی اور ایسی رحمت نازل ہو رہی تھی۔ اب یہاں سے قافلہ بنی سعد کا واپس اپنے گھر کی طرف چلتا ہے، اپنے گاؤں اپنے شہر کی طرف چلتا ہے۔ جو اونٹنی سب سے پیچھے آ رہی تھی، جو گدی سب سے پیچھے آ رہی تھی، اب وہ سب سے آگے جا رہی ہے اور سب سے طاقتور نظر آتی ہے۔ 2 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے ہیں اور 2 سال تک آپ نے اپنی والدہ سے دور زندگی گزاری، حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیتے ہوئے۔ حضرت حلیمہ آپ کے بہت سارے واقعات ذکر کرتی ہیں، آپ کی برکت کے، آپ کی شرافت کے، آپ کے بچپن میں بہترین بچپنے کے۔ ایک واقعہ میں بار بار سناتا ہوں، ہر بار مزہ اس واقعے کو سناتے ہوئے آتا ہے، آپ کو بھی اتنا ہی مزہ اس کو سنتے ہوئے محسوس کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا، ہمارے نبی کا تذکرہ ہے۔ آپ کی بہن تھی حضرت شیمہ، حضرت حلیمہ کی بیٹی،
تو وہ جیسے چھوٹی چھوٹی بچیاں آج اپنے بھائیوں کو گود میں لے کر کھلاتی ہیں، گھر کے باہر بیٹھتی ہیں، تو بنی سعد میں یہ مقابلہ ہوتا تھا، ساری بچیاں اپنے بھائی کو لے کر آتی تھی اور کہتی تھی کہ بچاؤ کس کا بھائی خوبصورت ہے. ایک کہتی میرا بھائی، سب کو اپنے بچے خوبصورت ہی نظر آتے ہیں، تو ایک کہتی میرا خوبصورت ہے، دوسرا کہتی میرا خوبصورت ہے، تیسرا کہتی میرا بھائی خوبصورت. چھوٹی چھوٹی بچی، کوئی بڑی جوان نہیں، تو ہر ایک مقابلے میں یہی کہتی میرا بھائی خوبصورت ہے. لیکن جب حضرت شیما اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر آتی اور وہ 4-5 بچی ایک جگہ بیٹھ کر اس مقابلے کو، اس کھیل کو کھیل رہی ہوتی تھی، تو حضرت شیما کو دور سے دیکھتے ہی کہہ دیا کرتی تھی، شیما تیرے بھائی کا ہم سے مقابلہ نہیں ہے، تو ہمارے کھیل سے باہر ہے، تیرا بھائی تو سب سے خوبصورت ہے، تیرے بھائی کی تو شان ہی نرالی ہے. ایسے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، بچپن ہی میں آپ کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، آپ کی شان ایسی تھی، آپ کا حسن ایسا تھا. تو اب 2 سال تک حضرت حلیمہ نے آپ کو دودھ پلایا ہے. 2 سال کے بعد آپ کو واپس اپنی والدہ کے حضرت آمینہ کے پاس انہوں نے لا کر دیا، لیکن دل نہیں چاہتا تھا، برکت ایسی دیکھ رہی تھی اور خوشبو ایسی محسوس کر رہی تھی، واپس لے کر چلی گئی. طرح طرح کے بہانے بنا کر والدہ نے بہت چاہا، میرا بیٹا 2 سال سے مجھ سے دور ہے، جب سے پیدا ہوا چند دن میرے پاس رہا، اب 2 سال سے تمہارے پاس ہے، مجھے دے دو. لیکن حضرت حلیمہ نے بہت بہانے بنائے، یہاں بیماری ہے، قحط ہے، بچہ کمزور ہو جائے گا، تم مجھے واپس دے دو. تو حلیمہ سعدیہ حضرت آمینہ سے پھر دوبارہ 2 سال کے بعد بچے کو لے کر آ جاتی ہیں. اللہ کے رسول پھر حلیمہ سعدیہ کے پاس ہیں. چند دن کے بعد یہ ہوا کہ اللہ کے رسول ایک جگہ بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے بھائی حضرت حلیمہ کے دوسرے بچے بکریاں چرا رہے تھے. آپ چھوٹے سے ہی 4 سال کے 2 سال کے ان کے ساتھ گود میں چلے جایا کرتے تھے. تو 2 فرشتے آئے، حضرت جبرائیل اور میکائیل. دونوں نے اللہ کے رسول کو آ کر پکڑا، آپ کا سینہ چاک کیا، سینے سے دل نکالا اور ایک گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا نکال کر باہر پھینکا اور آپ کے دل مبارک کو ایک تشتری میں پانی تھا زمزم کا، اس سے دھو کر واپس رکھ دیا. آپ کے آس پاس جو بچے چھوٹے چھوٹے سے کھڑے ہوئے تھے وہ دوڑ کر حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ محمد کو قتل کر دیا، محمد کو قتل کر دیا. 2 آدمیوں نے محمد کو قتل کر دیا. تو حضرت حلیمہ اور آپ کے شوہر تو تیز دوڑتے ہوئے جنگل میں پہنچے اور دیکھا کہ اللہ کے رسول کے چہرے کا رنگ زرد ہو چکا ہے اور آپ سہمے ہوئے ڈرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت حلیمہ نے دوڑ کر اللہ کے رسول کو سینے سے لگایا، گود میں اٹھایا، پیار کیا، پوچھا میرے بچے کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول نے کہا ایسے ایسے 2 آدمی آئے تھے. پھر آپ کے کرتے کو کھول کر دیکھا تو آپ کے چہرے پر کٹ کے نشان تھے، بلکہ زخم نہیں تھا، صرف نشان تھا. اب گھبرا گئی کہ کہیں اس کے اوپر جنات کا، بھوتوں کا سایہ نہ ہو گیا ہو. واپس گھر آئیں، سفر کی تیاری کی اور حضرت آمینہ کے پاس لے جا کر جمع کر دیا کہ آپ اپنے بچے کو رکھ لو، اب میں نے بہت رکھ لیا. ماں کا بھی سہارا ہوتا ہے، ماں کی بھی دعا ہوتی ہے، ماں کا بھی دل کرتا ہے کہ میرا بچہ میرے پاس رہے. اس طرح کی باتیں کی اور حضرت آمینہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر آ گئی. اب حضرت آمینہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال تک رہے ہیں. 6 سال کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے. 6 سال کے قریب جب اللہ کے رسول کی عمر ہوئی تو حضرت آمینہ نے دل میں یہ چاہا کہ پہلے جب میرے شوہر کا عبداللہ کا انتقال ہوا، حضرت عبداللہ کا مدینے میں اللہ کے رسول کی پیدائش سے 2 مہینے پہلے انتقال ہو چکا ہے. تو اب آمینہ کو یہ یاد، دل میں یہ خیال ہوا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب تک میں بچے کی پرورش میں، بچے کی پیدائش میں لگی ہوئی تھی، اب جا کر اپنے شوہر کی قبر کو دیکھ کر آؤں کہ قبر کہاں بنی ہوئی. تو 6 سال کی عمر میں اللہ کے رسول کی یہ سفر ہوتا ہے. اس سفر میں اللہ کے رسول 6 سال کی عمر خود ساتھ ہیں، حضرت آمینہ آپ کی والدہ ساتھ ہیں اور ایک خادمہ ام ایمن اور آپ کے دادا عبد المطلب. یہ 4 لوگ سفر کرتے ہیں. مدینے میں 1 مہینہ رہتے ہیں. مدینے میں حضرت عبد المطلب کی ننیال تھی، وہاں پر رہے، سب لوگوں سے ملے. واپس جب آتے ہیں تو ابوا کے مقام پر قبر کو دیکھا، وہاں ارد گرد ساری چیزوں کو دیکھ کر 1 مہینے میں واپس اب یہ سفر ہو رہا ہے. واپس جب آئے تو ابوا کی بستی میں حضرت آمینہ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، آپ کی والدہ کی بخار شدید ہوتا ہے اور وہیں پر ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول کی اب عمر 6 سال ہے اور والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا. آپ بہت پریشان، ماں کی خبر سے ایسے چمٹ کر روتے
اور خوب آمینہ آپ کو بلاتی، آپ کو اٹھاتی، آپ کو کھینچ کر لے جاتی، لیکن بار بار آپ ان کے ہاتھ سے چھڑا کر واپس دوڑ کر اپنی والدہ کی قبر سے چمٹ جایا کرتے تھے۔ مجھے بتاؤ کہ 6 سال کا بچہ جس میں ہلکا ہلکا شعور جگنے لگا ہو، اس سے ماں کا سایہ اٹھ جائے اور ماں کے علاوہ دنیا میں اس کا کوئی ہو نہیں، تو اس کے دل پر کیا گزر رہی ہو۔ اللہ کے رسول اب اپنے دادا کی کفالت میں آ جاتے ہیں۔ دادا عبد المطلب کو اپنی نسل سے، اپنے بیٹوں سے زیادہ پیار اپنے پوتے سے تھا۔ آپ مکے کے خانہ کعبہ کے متولی تھے، تو آپ کے لیے ایک مسند کپڑا اچھا بچھایا جاتا تھا، آپ وہاں پر تشریف رکھتے تھے۔ مکے کے کسی سردار کی، کسی بڑے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ عبد المطلب کی مسند پر اور عبد المطلب کی چادر پر کوئی آ کر بیٹھ جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کم عمری میں 6 سال میں ہی اس چادر پر آ کر بیٹھتے، اور اگر نہیں بیٹھتے تھے تو دادا عبد المطلب خود آپ کو اپنی گود میں بٹھاتے۔ آپ کے دوسرے بھائی حضرت عبد المطلب کے بیٹے، آپ کے چچا، اگر آپ کو وہاں سے اتار کر دوسری جگہ بٹھانا چاہتے اور یہ کہتے کہ بیٹا نہیں، یہ آپ کی جگہ نہیں، یہ سردار کی جگہ ہے، تو حضرت عبد المطلب خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے۔ ایسی محبت اور ایسا آپ سے عشق تھا۔ لیکن 8 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ دادا کا اب سایہ سر سے اٹھ گیا، اب کوئی نہیں بچا، صرف آپ کے اب چچا ہیں خواجہ ابو طالب۔ اور انتقال سے پہلے دادا اپنے بیٹے کے ہاتھ میں پوتے کا ہاتھ دے کر گئے ہیں کہ بیٹا اس کا باپ زندہ نہیں ہے، اس کا تو خیال رکھنا۔ اب خواجہ ابو طالب آپ کو اپنی نسل میں بھرتی کراتے ہیں، گویا کہ لوگوں کے سامنے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ میرا بھتیجا نہیں، میرا بیٹا ہی ہے، اور میرے بیٹے ہی کی طرح اس کا ہر ایک خیال کرے، اس کے وہی حقوق ہیں جو میری اولاد کے حقوق ہیں۔ اور بہت زیادہ آپ کا اکرام کر کے، آپ کا احترام کرتے۔ دنیا میں ہزاروں کروڑوں چچا گزرے ہوں گے جنہوں نے اپنی اولاد سے اپنے بھتیجوں سے محبت کی ہوگی، لیکن ایسا چچا آسمان نے نہیں دیکھا، زمین کی کسی ماں نے نہیں جنا جیسا خواجہ ابو طالب تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے والے۔ اگر کسی ماں نے ایسا چچا جنا ہو تو مجھے بتاؤ کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، ایمان نہیں لائے لیکن دشمن کے سامنے تلوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں کہ میرے بھتیجے کو کوئی ہاتھ لگا کر دکھائے، سینے کو چاک کر دوں گا، اس کے جگر کو پھاڑ دوں گا۔ اس طرح کا جذبہ اور حوصلے کے ساتھ اپنے بھتیجے کی کفالت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت خواجہ ابو طالب کرتے ہیں۔ بہت زیادہ قحط تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ پریشان تھے۔ خواجہ ابو طالب مکے کے سردار تھے، تو آپ کے پاس بہت سارے لوگ اکٹھا ہو کر آئے اور کہا ابو طالب بارش کی دعا کر دو، تم ہمارے بڑے ہو، سردار ہو، لوگ پریشان ہیں، بچے بھوکے ہیں۔ تو راوی کہتے ہیں، اس واقعے کو جو بیان کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ خواجہ ابو طالب آپ کے چچا اپنے گھر سے جب نکل کر آ رہے تھے تو ان کی انگلی ایک بچے نے پکڑی ہوئی تھی، انتہائی خوبصورت، بہت اچھا، چھوٹا سا 6-8 سال کا بچہ ابو طالب کی انگلی پکڑے ہوئے آ رہا ہے، اور آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں، اور بھی بچے ہیں آپ کے ارد گرد، لیکن ایک بچے نے آپ کی انگلی پکڑی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا آپ بارش کی دعا کرو، آپ ہمارے بڑے ہو، لوگ بہت پریشان ہیں۔ تو ابو طالب نے اس بچے کی پیٹھ، اس بچے کی کمر کو خانہ کعبہ کی دیوار سے لگا دیا، جیسے آپ کھڑے تھے، انگلی بچے نے پکڑی ہوئی ہے تو آگے کی طرف کھڑے تھے، تھوڑا سا پیچھے کر اس کی ٹیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کی ٹیک، راوی کہتے ہیں اس بچے کی ٹیک خانہ کعبہ کی دیوار سے لگا دی۔ میں آسمان پر دیکھ رہا تھا جب آپ آئے ہیں، کوئی بادل نہیں تھا، دور دور تک بادلوں کا نام و نشان نہیں تھا، اور امید بھی نہیں تھی کہ جلدی سے کوئی بارش بھی ہو جائے گی۔ اس طرح کا زمانہ چل رہا تھا اور قحط سے لوگ پریشان تھے۔ اللہ کے رسول کی پیٹھ دیوار سے لگی ہے، ایک سے ایک ملتا جلتا، ایک بادل آیا، دوسرا آیا، چند لمحوں کے اندر ایسا تکڑا بادل تیار ہوا اور اتنی شدید بارش ہوئی کہ مکے کے اندر سیلاب آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں یہ برکت تھی۔ تو 12 سال کی عمر میں آپ ملک شام کا سفر کرتے ہیں۔ ملک شام میں داخل ہونے سے پہلے، آبادی میں داخل ہونے سے پہلے بصرہ ایک جگہ تھی، وہاں کا راہب آپ کو دیکھ لیتا ہے، پہچان لیتا ہے۔ راہب کہتا ہے کہ میں نے جب اس قافلے کو دیکھا تو اس قافلے کو درخت سجدہ کر رہے تھے، پہاڑ سجدہ کر رہے تھے، زمین کی ہر ایک چیز سجدہ کر رہی تھی۔
صرف نبی کو یہ سب چیزیں سجدہ کر سکتی ہیں، نبی کے علاوہ کسی چیز کو یہ سجدہ نہیں کر سکتی۔ تو خواجہ ابو طالب سے کہا کہ آپ کا بھتیجے میں تمام چیزیں نبیوں والی موجود ہے، مہر نبوت موجود ہے، یہ آگے چل کر رحمت للعالمین ہوں گے، آپ ان کو یہیں سے واپس کر دو، یہ نبی ہیں۔ میں نے درخت کو سجدہ کرتے ہوئے ان کو دیکھا ہے، میں نے پہاڑوں کو سجدہ کرتے ہوئے ان کو دیکھا۔ 12 سال کی عمر کے بعد آپ کی 15 سال عمر ہوتی ہے۔ 15 سال کی عمر میں ایک جنگ ہوئی ہے، آپ نے اس میں حصہ لیا، صرف اتنا حصہ آپ کا تھا کہ آپ تیر اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دیا کرتے تھے۔ پھر 15 سے 25 سال کی جو آپ کی عمر ہے، ایک حلف الفضول معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے میں مکے کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے قبیلے سب جمع ہوئے، اور اس میں یہ طے ہوا کہ مکے کا جو بھی مظلوم ہوگا اس کی مدد کے لیے یہ تمام لوگ کھڑے ہوں گے جن لوگوں نے معاہدہ کیا تھا۔ اللہ کے رسول اس معاہدے پر بہت خوش ہوا کرتے تھے کہ میں نے اپنے بچپن میں نبوت سے پہلے، اپنی جوانی سے پہلے ایک معاہدہ کیا تھا، جس پر آج مجھے نبوت ملنے کے بعد بھی فخر ہے کہ اللہ نے مجھے ایسے معاہدے کے اندر شریک کیا تھا۔ پھر 25 سال کی آپ کی عمر ہوتی ہے، تو 25 سال سے 12 سے 25 سال کی جو عمر ہے، اس میں آپ کا کام یہ تھا کہ جو بچے بکری چرانے کے لیے جایا کرتے تھے آپ ان کے ساتھ چلے جاتے، کبھی خود بھی بکری چرایا کرتے، تو اکثر یہ وقت آپ کا تنہائی میں اور بکری چرانے میں اس طرح سے گزرا کرتا تھا، اور 12-13 سال کی عمر تک تو آپ گودوں میں رہے ہیں، مجلسوں میں رہے ہیں۔ 25 سال کے قریب جب آپ کی عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی پہلی اہلیہ ہیں، انہوں نے سنا کہ ایک ایسا امانت دار شخص ہے، ایک ایسا امین جس دنیا پورے مکے میں اس کا چرچا ہے، آس پاس کے علاقے میں چرچا ہے، تو اپنی تجارت کے لیے ان کو بلایا اور ان کو اپنے غلام کے ساتھ بھیجا۔ آپ ملک شام کا سفر کر آتے ہیں اور بہت زبردست اس سفر میں منافع ہوتا ہے۔ آپ واپس آئے اور میسرہ نے اللہ کے رسول کے مدینے میں پہنچنے سے پہلے ہی ان کو ساری خبر بتائی، بھاگ کر تیز دوڑ کر آیا کہ ہم نے ایسی برکت دیکھی، جو یہ نوجوان ہمارے ساتھ تھے انہوں نے اتنے شاندار اور ایسے اچھے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ لوگوں سے بات کی کہ لوگوں کے دل جیت لیے، اور اتنے اچھے ہیں، اتنے بھلے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں بات آئی کہ یہ سردار، یہ نوجوان بہت اچھا ہے، نیک ہے، مجھے اس سے نکاح کا پیغام بھیجنا چاہیے۔ اب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے بہت سے لوگ نکاح کا پیغام بھیج چکے تھے، لیکن آپ نے کسی کا قبول نہیں کیا، اور آپ پورے مکے کے اندر سب سے زیادہ شریف، اعلیٰ اخلاق اور مالدار خاتون تھی، سب لوگ جانتے تھے۔ تو اللہ کے رسول سے نکاح کا پیغام بھیجا، آپ کے چچا نے آپ کا نکاح پڑھایا، اور پھر آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے کام میں، تجارت میں حصہ بٹانے لگے۔ لیکن حضرت خدیجہ نے جب محسوس کیا کہ آپ کو تنہائی پسند ہے، اللہ کی عبادت پسند ہے، آپ کو تنہائی میں رہنا پسند ہے، تو سارے کام سے آپ کو سبکدوش کرا دیا کہ آپ کو کام کی کوئی ڈیوٹی، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ جہاں چاہیں جس طرح رہنا چاہیں ایسے رہ سکتے ہیں، کام کی آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو 25 سال سے 35 سال کی عمر میں آپ اپنے اسی کاموں کے اندر لگے رہے۔ آپ کے 4 بیٹیاں ہوئیں اور 2 بیٹے ہوئے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا، اسی لیے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ 35 سال کی عمر میں خانہ کعبہ کو دوبارہ سے تعمیر کرانے کا سلسلہ شروع ہوا، اس میں بھی آپ نے حصہ لیا۔ تو اس میں وہ آپ نے سنا ہوگا حجر اسود کے گاڑنے کا واقعہ، حجر اسود کو لگانے کا جو واقعہ ہوا ہے، اس میں تمام مکہ ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار تھا، لیکن اللہ کے رسول نے ایسا فیصلہ کیا کہ سب لوگ خوش ہو گئے اور اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار میں لگا دیا۔ تو 35 سال کی عمر جب آپ کی تھی تو خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا، اور آپ کی یہ ساری بچیاں نبوت ملنے سے پہلے پیدا ہو گئی ہیں، 4 بیٹی اور 2 لڑکے۔ اب آپ کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے۔ 40 سال میں آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے، نبوت ملتی ہے۔ یہاں سے انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے اس عنوان کو آگے بڑھائیں گے، آگے رکھیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ وقت سے تھوڑا سا آئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں اور زندگی کو اپنی زندگی کے اندر محفوظ کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔